یا الہی تیرے کن کی منتظر میری دعائیں، ٹوٹا ہوا دل بکھری ہوئی میں، صرف تیرا آسرا ہے مولا۔ کوئی آپ کو سیراب نہ بھی کرے تو کھلنا سیکھو، اپنے لیے خود ہی مالی، خود ہی پانی اور خود ہی پانی کا چشمہ بھی بنو۔ درخت جتنا اونچا ہوگا اتنا اس کا سایہ چھوٹا ہوگا، اس لیے اونچا بننے کی بجائے بڑا بننے کی کوشش کریں۔ محبتوں کا مان رکھنا سیکھیں، زندگی بہت چھوٹی سی ہے، کوشش کریں کہ کسی کا مان اور اعتبار نہ ٹوٹے، کیونکہ وہ وقت گزر جاتا ہے لیکن دی ہوئی تلخیوں کے نقش باقی رہ جاتے ہیں۔ لوگ کبھی نہیں بدلتے، دراصل ان کا انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے یا پھر انہیں کچھ اور انٹرسٹنگ مل جاتا ہے، اور جب ہم ایک دوسرے کے لیے وقت نہیں نکال پاتے تب وقت ہمارے بیچ سے رشتہ نکال پھینکتا ہے۔ تعلیم کو کبھی بھی ذہانت سے نہ الجھائیں، کیونکہ آپ پی ایچ ڈی ہو کر بھی اعلیٰ درجے کے جاہل ہو سکتے ہیں۔ کچھ رشتے اللہ تعالیٰ خود ختم کرواتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے۔ بے شک وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ عطا کرنے کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں لیکن میرا رب دعائیں رد نہیں کرتا۔ زندگی اتنی مصروف بنا لو کہ دوسروں کے عیب دیکھنے کا وقت ہی نہ ملے۔ ایسے لوگوں سے دور رہیں جن کی گفتگو کا موضوع دوسروں کی ذات ہو، کیونکہ جب آپ وہاں سے اٹھ کر جائیں گے اگلا موضوع آپ ہوں گے۔ مسکراؤ کیونکہ تم مسلمان ہو، مسکراؤ کیونکہ تم الگ ہو، مسکراؤ کیونکہ تم خوبصورت ہو، مسکراؤ کیونکہ تمہارے پاس اللہ ہے۔ جتنا لوگ تنگ دستی سے ڈرتے ہیں اتنا اگر وہ دوزخ سے ڈریں تو بچ جائیں، اور جتنا لوگ جنت کی فکر کرتے ہیں اگر ایمان کی کریں تو دونوں کو پا لیں۔ بات انا کی نہیں، عزت نفس کی ہے۔ کوئی لہجہ بدلے تو ہم رستہ بدل لیتے ہیں۔ عزت کرو اور کرواؤ، احساس کر نہیں رہے تو اس کی امید بھی مت رکھو۔ جو آج کرو گے وہ کل بھگتو گے۔ اپنے اعمال کی فکر کرو، لوگوں کی نہیں۔ جتنی ذمہ داری سے لوگ الٹی جوتی کو سیدھا کرتے ہیں، اگر خود کو سیدھا کر لیں تو دنیا جنت بن جائے۔ لوگوں کے حقوق دنیا میں ہی دے دو، ورنہ آخرت میں نیکیاں دینی پڑیں گی۔ جو دوسروں کے گھروں کو آگ لگاتے ہیں ان کے اپنے گھر بھی جل جایا کرتے ہیں۔ خاموشیاں ہی بہتر ہیں، لفظوں سے لوگ روٹھ جاتے ہیں۔ اگر آپ سے کوئی نیکی نہیں ہوتی تو آپ صرف معاف کرنا سیکھ لیں۔ اگر رشتوں میں پائیداری ہے تو لوگ آپ کو جتنا مرضی کاٹیں، اپنے کبھی گرنے نہیں دیں گے۔ ہر بچھڑنے والا رشتہ ہمارے اندر کسی ایک احساس کو مردہ کر جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہمارا یقین دفن کر جاتے ہیں، کچھ اعتماد، کچھ دوستی، کچھ خوشیاں اور کچھ ہماری زندگی۔ گھبراؤ نہیں، یہ مشکل وقت بھی عن قریب گزر جائے گا۔ تم یقین رکھو گے نا اللہ پر تو اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ نظر انداز کر دو وہ سارے وسوسوں جو تمہارے دل کو بے چین کرتے ہیں۔ تم مدد مانگو اللہ سے، پھر دیکھو کیسے مشکلات کا حل نکل آئے گا۔ نیکی تو اس خوشبو کی مانند ہے جو نیت کے پھول سے پھوٹتی ہے۔ جتنی نیت صاف ہوگی اتنا ہی پھول خوشبودار ہوگا۔ اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ جو لوگ بس ضد ہوں آپ کو غلط سمجھنے پر ان سے بحث نہ کی جائے اور جتنا ہو سکے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے۔ کوشش کریں کہ لوگوں کی روح کو زخمی مت کریں، کیونکہ جسم کے زخم کی ہزاروں دوائیاں ہزاروں طبیب مل جاتے ہیں مگر روح کے طبیب بازار سے نہیں ملتے۔ کسی کی غلطیاں دل میں رکھنے کی بجائے درگزر کرو، کیونکہ تم بھی اپنے پروردگار سے یہی امید رکھتے ہو۔ زندگی آسان کسی کی بھی نہیں ہوتی، بس اپنی اپنی اداکاری ہوتی ہے۔ کوئی جی لیتا ہے، کسی میں برداشت کرنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی آپ کو بڑا مان ہوتا ہے کسی پہ کہ یہ انسان مجھے ضرور سمجھے گا، کوئی اور سمجھے نہ سمجھے، اور پھر وہی آپ کو سب سے زیادہ غلط سمجھ لیتا ہے۔
رویوں اور محسوسات کی تبدیلی کو قبول کیجیے۔ خود کو دوسروں کے کھوکھلے معیارات اور پیمانوں قید کرنا بند کیجیے۔ زندگی کو اس کے بدلتے رنگوں کے ساتھ قبول کیجیے تو زندگی گلزار ہے۔ دل کے رشتے قسمت سے ملتے ہیں، ورنہ ملاقات تو ہزاروں سے ہوتی ہے۔ وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، جب چاہے حالات بدل سکتا ہے۔ انسان کا دل اللہ نے بہت محبت سے بنایا ہے اور یہ ہمیشہ ایک جیسی حالت میں نہیں رہتا۔ کبھی یہ خوشی کے جذبے کو محسوس کرتا ہے تو کبھی غم کے جذبے کو۔ دل پر گزرنے والے ایک ایک احساس سے آپ کا اللہ واقف ہے، لہٰذا اگر آج یہ غم کی حالت میں ہے تو اسے اپنے اللہ سے مایوس نہ ہونے دیں، بلکہ اللہ پر توکل، یقین اور صبر کے ذریعے سے اسے پر امید رکھیں۔ جو اللہ اسے بنانے پر قادر ہے، وہی اسے پھر سے راحت و سکون عطا کرنے پر بھی قادر ہے۔